الرحیم، مسمی محمد عظیم خان اور میرا کزن قمر زمان ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ سنڈے کو یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے الزامات کی جوابات دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور جوابات دینے کے لیے نہیں بلکہ اصل حقائق بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سٹارٹ میں کرتا ہوں کہ پرچہ ہم دونوں بھائیوں نے 20 فروری کو ایک درخواست دی SSP میرپور کو کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، وہ تفصیل FIR میں موجود ہے، درخواست میں بھی موجود ہے۔ تو SSP صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ میرٹ پر انصاف ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں۔ جب انہوں نے ہماری سٹوری سنی، انہوں نے فارورڈ کی جو درخواست تھی DSP ڈڈیال کو، چونکہ کیس متعلقہ ڈڈیال کا تھا لہذا انہوں نے فارورڈ کی DSP کو۔ DSP صاحب نے تقریباً 2 ہفتے یا کچھ عرصہ لگا کر اس کی معلومات لی، چیک کیا، تحقیقات کی، لیکن پھر بھی کوئی پرچہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر میں DIG حاضر وقت سردار گلفراز صاحب کے پاس گیا، تو انہوں نے میری جب ہم دونوں بھائیوں کی تفصیلات سنی تو انہوں نے مجھے ریٹن آرڈر لکھ کے دیا، پلس SHO متعلقہ تھانے کو بھی ہدایت کی کہ فوری FIR درج کی جائے۔ اس کی بھی کاپی میرے پاس لفاظہ ہے، وہ بھی اگر کوئی پوچھے گا تو دے دوں گے۔ اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے، تو ادھر آئے تو جو متعلقہ تھانہ تھا یا سٹاف تھا، انہوں نے یہ FIR درج کی 27 مارچ 2020 کو، تقریباً 10 منٹ بیفور 5 o'clock دن کو درج کی۔ اس میں جو ہماری درخواست تھی اس ساری درخواست کے مطابق انہوں نے FIR درج کی۔ جن ملزمان کے بارے میں ہم نے لکھا تھا، تحریر کیا تھا، ان کے بارے میں انہوں نے پرچہ دیا۔ تقریباً 1 فروری مارچ 1 مہینہ اور کچھ دنوں کے بعد یہ FIR درج ہوئی۔ تو اس کے مطابق پھر کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لہذا آپ ایسا کریں کہ فی الحال اس FIR کو پینڈنگ رہنے دیں، تو جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، تو یہ مدعی ادھر ہی ہے، تو پھر جو بھی کر لیں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق بغیر کسی لہت و لال کے برطانیہ واپس چلا گیا۔ جب برطانیہ واپس چلا گیا تو تقریباً 2 مہینے کے بعد میرے بھائی اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ تو اس FIR پہ انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانتیں کرا لی ہیں سارے ملزمان نے۔ تو پھر جناب کیا ہوا کہ میں کہ ٹھیک ہے میں پتہ کرتا ہوں، پتہ کیا، یہی بات سچی نکلی اس کی۔ تو تقریباً 13 جون کو انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانتیں کرائی۔ محمد ریاض ٹھیکیدار، دوسرا عبدہ خاتون، اور جو تیسرا کیا نام خالد حسین، ان تینوں نے قبل از گرفتاری ضمانتیں کروائی، اور باقی جو 3 ملزمان ہیں وہ انہوں نے سٹل کوئی ابھی ضمانتیں نہیں کرائی، وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 1 مہینہ کچھ دنوں تک ان کا وہ کیس ضمانتوں کا چلتا رہا۔ اس کے بعد 24 کو اس عابدہ خاتون کی ضمانت کینسل ہوگی، اور یہ جو 2 سرگنا تھے، خالد حسین اور ریاض ٹھیکیدار، ان دونوں کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی۔ ہم نے پھر بھی سوچا ٹھیک ہے اگر کوالیفائی ہو گئے ہیں یہ اس طرح، یا کورٹ نے کر دیا تو ہمارا کیا اعتراض ہے، کورٹ جو بہتر کرے گی وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں سچویشن کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، یا یہ یہاں تک بات کیوں اور کیسے پیدا ہوئی۔ کہ میرے سسرال کا یہ کیس ہے، میرے سسر صاحب راجہ شیر زمان، راجہ قمر زمان کے حقیقی والد ہیں، والد تھے، فوت ہو گئے۔
انہوں نے ایک شادی کا رکھی تھی جو بقول اس کے خالد حسین کے کہ 2000 میں اس کی بھتیجی سے نکاح ہوا ہے. یہ خالد حسین کی بات میں 100% مانتا بھی ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں، اور حقائق پر بھی یہی مبنی ہے کہ 2000 میں اس عابدہ خاتون نے راجہ شیر زمان کے ساتھ نکاح کیا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. راجہ شیر زمان اکیلا یہاں رہتا تھا، باقی فیملی ساری UK سیٹل تھی، وہیں آباد تھی، وہیں رہتے تھے، کام کاج کرتے تھے. تو یہ لڑکی جو ہے وہ کس طرح پیش آتی رہی بزرگوں کے ساتھ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن شنید تھی آگے پیچھے محلے کی کہ اس کے طور طریقے صحیح نہیں ہیں. تو 1-2 دفعہ بزرگوں نے اسے مارا پیٹا تو نکال دیا گھر سے، یہ بھاگ گئی، پھر واپس آ گئی، پھر بھاگ گئی. تو مین وائل یہ قمر زمان انگلینڈ سے واپس آیا تو اس کو اور اس کے والد کو پر حملہ کرایا گیا، اٹیک کرایا گیا. ڈنڈوں سے مارنے والے لوگ رات کی تاریکی میں اس کے والد کو اور اس کو ڈنڈوں سے انہوں نے مارا. تو یہ لڑکی بھی وہاں ہی تھی اس وقت، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ خود سوچ لیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے کہ ایک گھر میں 3 فرد ہیں، 3 میں سے ایک کمرے میں ہے، اس کو بھی جا کر اندر مارتے ہیں، ایک برآمدے میں سویا ہوا ہے اس کو بھی ڈنڈوں سے مارتے ہیں 4-5 مسلح شخص، اور جو عورت ہے وہ بھی وہی ہے، اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. شاید وہ عورت ذات کو ڈاکو بھی جو ہے اس کی ضد کرتے ہوں. یہی اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ یہ جھگڑا جگڑو چلتا رہتا تھا، چوریاں چکاریاں یہ کرتی رہتی تھی. نیچرلی یہ جو ہے یہ فراڈن بے ایمان عورت تھی، یہ بن سائے. تو اس کو بزرگوں نے نکال دیا. خدا خبر اس کو طلاق دی یا نہیں دی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کا ایویڈنس نہیں تھا. تو 2013 میں بزرگوں نے ایک اور عورت تھی جو کہ 5 فروری 2009 کو نکاح کیا گلشن بی بی سے، جو کہ دختر محمد معروف سکنہ بند تحصیل کوٹا ضلع راولپنڈی کی رہنے والی تھی. وہ بابے راجہ شیر زمان کے نکاح میں آ گئی. اس کے بعد کچھ عرصہ وہ رہی، لیکن مختلف ایلو بہانوں سے اس عورت کو تنگ کیا جاتا رہا. اس عورت کے ذریعے اس کے جو باڈی گارڈ تھے یا یہ اس کے جو یہ چاچا آزاد چاچا جان ہیں خالد حسین کی وجہ سے، اور ساتھ ریاض محمد کی وجہ سے اس عورت کو تنگ کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ بزرگوں کو ڈرا دھمکا کر 20 سپتمبر 2013 کو بابا جان نے یا راجہ شیر زمان صاحب نے گلشن بی بی کو بھی طلاق دے دی. جی گلشن بی بی کو بھی، یہ اس عابدہ خاتون کے بعد جو نکاح میں آئی اس کو بھی بابا جان نے 20 تاریخ سپتمبر کی 2013 کو طلاق دے دی. بابا جان اکیلے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بزرگوں کا مختلف لوگوں سے لین دین تھا، کچھ لوگ لین دین لیا ہوا تھا، ان کے پاس گئے، کوئی پہاڑ کے رہنے والے تھے 2-3 آدمی، ان سے پیسے مطالبہ کیا پیسوں کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں، وہ اس عابدہ خاتون سے ملے. عابدہ خاتون سے انہوں نے کہا کہ کیا کروں، ہم بابا پیسے مانگتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. 7-8 لاکھ روپے کی وہ سٹوری تھی. اس نے کہا کہ یہ بابے کے ساتھ ایک بڈھی عورت ادھر رہتی ہے، وہ بابے کے ساتھ اس کا مقدمہ ہے، اس کو 2-3 ڈنڈے مارو، کیونکہ ڈنڈے یہ اس کو ایک اس کی کیمسٹری تھی کہ ڈنڈے ہر وقت اس کے ذہن میں رہتے تھے، جو بھی کام کرواتی تھی ڈنڈوں کے ذریعے. تو ان بندوں نے کیا کیا کہ اس عورت کو ڈنڈے مارے ادھر 2-3. وہ بھی بھائی بہت ہائی لائٹ ہوا تھا کیس،
آپ لوگ سارے اس بات کے شاید گواہ ہوں گے. اور اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا کہ وہ ملزمان جو ہے موقع سے گرفتار ہو گئے. اگر وہ اٹھا کر اس بڈھی کو کہیں اور لے جاتے تو وہ میرے بابے کے گالی پڑ جاتی. جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت راجہ شیر زمان کچہری میں تھا. دن دہاڑے کا یہ واقعہ ہے. اور اس دن بابا شیر زمان یہاں کچہری میں تھا. مجھے بابا نے فون کیا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ بات ہو گئی ہے. تو میں وہاں انگلینڈ سے آیا واپس. یہاں سے میں انہیں واپس لے گیا انگلینڈ. حالات بہت خراب تھے ادھر کے. وہاں وہ 2 سال رہے, 1 سال کچھ عرصہ رہے ہیں وہاں. وہ یہ کیس وغیرہ چلتے رہے. میں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا اصل صورت حال. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں, پیش ہوں تو اپنا مقدمہ جو ہے لڑے. ہم دونوں واپس آئے. ضمانت قبل سے گرفتاری کرائی, گرفتاری دی, گرفتار رہے, ضمانت کنفرم ہوئی تو پھر وہ کیس سیٹل ڈاؤن چلتا رہا عدالتوں میں تاری. یہ تو سٹوری ہے اپ ٹو دیئر. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں بہت جھگڑا رہتا تھا دن رات گھر میں. بھائی تم کیوں اس عورت ایسی کو تم نے رکھا ہوا ہے, یا رہتی ہے ادھر یا رہے گی جو یہ حرکتیں کر رہی ہے. تو بابا نے کہا میں نے اسے طلاق دے دی ہوئی ہے. ہم لوگوں کو یا بچوں کو یا فیملی کو انہوں نے بتایا. ہم نے کہا کہ ہم ایسے نہیں مانتے, ہمیں ثبوت پروف دیں آپ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنے 2 آدمی کوئی اپنے جو تم جن پہ اعتماد کرتے ہو وہ میرے ساتھ لاؤ, میں ریٹرن تم کو دیتا ہوں. پھر وہ ایک میرا بھائی اور ایک میرا دوست کزن ہے. بابے کو 5 تاریخ کو سپتمبر کی 5 تاریخ کو, 9واں مہینہ ستمبر ہی ہوتا ہے, ستمبر کو وہاں سے انگلینڈ سے آئے ہیں. اور 9 تاریخ کو انہوں نے اس عورت کو ریٹرن دوبارہ طلاق دی. کون سی 9 سے؟ جی 9 سپتمبر. میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں صحیح. 9 سپٹمبر 2017. کس کو؟ عابدہ خاتون کو بھی دوبارہ طلاق ریٹرن دے دیا. لیکن اس سے قبل بابا ہزار بار بتا رہا ہے کہ میں نے اسے نکال دیا ہوا ہے, اس کو میں طلاق دے دی ہوئی ہے. پھر کیا ہوا کہ جب ہم لوگ واپس چلے گئے, بابا پھر اکیلا ہو گیا ادھر. تو یہ جو فراڈیے اور یہ وارداتی ہوتے ہیں لوگ, یہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہر قسم کی اچیومنٹ کرتے ہیں وہ. تو انہوں نے پھر ان کو اپنے نرغے میں لے لیا. تو کیا ہوا کہ ایک ریاض ٹھیکیدار ہے, اس نے بہانے بنا کر بزرگوں کو منڈی بامدین پھالیا بلایا. وہاں 20 لاکھ کیش لیا بابے سے. 20 لاکھ روپیہ کیش بابے نے یہاں سے جا کر اس ریاض ٹھیکیدار کو دیا, جو کہ FIR میں درج ہے. یہ اس سرگنا ہے, اس پورے گینگ کا سرگنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہی عرصہ بعد اس ریاض ٹھیکیدار نے بابے کو تجویز دی کہ بابا جان آج کل یہ ہے کہ یہ شوگر کا علاج ہو جاتا ہے, کوئی آپریشن ہوتا ہے پینکریاز میں, وہ اسٹڈ ڈالتے ہیں, کہانی بنا کر 1.5 لاکھ روپے کی بات ہے, آپ کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ گھیر کر بابے کو لے گئے ادھر اسپتال میں. وہاں جا کر بابے کا آپریشن انہوں نے کروایا. تو جب بابے کا آپریشن انہوں نے کروایا تو اس کے بعد بابے کو کالا جینڈس ہو گیا. تو اس سے وہ پھر ریکور نہیں ہوئے. ان کے نرگے میں رہے, جدھر بھی گئے, اور کوئی بندہ نہیں تھا. انہوں نے ہمیں اس وقت تک اطلاع نہیں کی جب تک ایک 3rd پارٹی نے فون کیا کہ بابا شیر زمان مرنے کے قریب ہے. تو اس کو میں نے وہاں سے بھیجا. بابا اس وقت ہاسپٹل اسلام آباد میں ایڈمٹ تھا. تو یہ ڈائریکٹ وہاں گیا. آگے یہ خود آپ کو سٹوری بتائے گا کیا ہوا. اس کے بعد میں جناب کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی پولیس کو استعمال کیا, جی فلاں کو یہ کیا, فلاں کو کیا. میں سب سے پہلے آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ راجہ عرفان سلیم جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے اور ڈسٹرکٹ میرپور کا درشندہ ستارہ ہے. ہی از اے ڈائمنڈ. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں انگلینڈ سے آئی ہوں, میں اس کو ملا نہیں ہوں, میں اس کا منہ نہیں دیکھا.
سہارے بیساکھیاں وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں جو چور و اچکے ہوں، جو غلط ہوں. ہم تو رائٹ تھے، رائٹ پاتھ پہ تھے بالکل. ہمارا کوئی کام نہیں کسی سے سہارا لینا. آج تک بھی پولیس نے جو کیا انہوں نے اپنے طور طریقے سے بہتر کیا ہوگا. ہم معلومات نہیں رکھتے ہیں، ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنے وکیل سے کنسلٹ کریں گے. ہمارے بابا جان کے ہزاروں نہیں کروڑوں میں لوگوں نے پیسے دینے ہیں. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے بڑے شرفاء نے دینے ہیں. ہم نے کسی کے منہ پہ آج تک جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے پیسے دیں. لوگ خود آ کر دیتے ہیں گھر میں کہ راجہ شیر زمان نے مجھے 2 کروڑ روپیہ دیا تھا، اس کے 20 لاکھ لے لو، 50 لے لو، باقی آئندہ دوں گا، 2 سال کے بعد دوں گا، سال کے بعد دوں گا. ہم نے کسی کے منہ سے مکھی نہیں اڑائی. یہ لوگ جو ہیں یہ پروفیشنل فراڈیے ہیں. ان کو جو الفاظ آپ دے سکتے ہیں دیں. میں اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو غیر پارلیمانی ہو جائے، لیکن انہوں نے بہت فراڈ اور جعل سازی کی ہے. یہ جو ریاض حسین کیا نام ہے اس کا، خالد حسین، یہ جو کہتا ہے جی میری بھتیجی ہے، اس نے کیا کیا کہ بابے کے مرنے کے بعد یہ وٹنس بنا تو انتقال، فوتگی انتقال انہوں نے فوراً کروایا ہے. جیلم کا بندہ گواہ بن کر فوتگی انتقال کراتا ہے. اس کو تو غریب کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو برٹش بورن ہے، پنجابی اردو اس کو سمجھ نہیں آتی، پڑھی نہیں جا سکتی. مجھے اس نے رابطہ کیا، میں وہاں سے آیا ہوں. 1 سال ہم نے فائٹ کیا تو وہ انتقال جو ہے کینسل ہوا ہے. ڈی سی صاحب کے آفس میں ہم نے اس انتقال کے خلاف اپلیکیشن دی، ثبوت پروف دیے، تو وہ جا کر کینسل ہوا ہے. تو یہ بولتا ہے کہ طلاق جعلی ہے. یہ نہ تو اس کے پاس ڈی سی کا عہدہ ہے، نہ اس کے پاس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا عہدہ ہے. اس نے کل پرسوں کہتا ہے خدا کی قسم انہوں نے یہ کیس وہاں فائٹ کیا ہے. جب ان کو انہوں نے بتایا کہ تم جیل سازی میں اندر ہو جاؤ گے، سب گرفتار ہو جاؤ گے، پھر ادھر انہوں نے منہ نہیں کیا. ان کو آج بھی اگر کوئی کہے نا، کس جگہ پر فائٹ کیا کیس؟ یہ میرپور ڈی سی آفس میں انتقال منسوخی ڈی سی آفس ہی کر سکتا ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو وکیل نے بتایا. تو وہاں ہم نے اپلائی کیا، وکیل کیا ہے. 1 سال پورا وہ ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ وہاں لے کر وکیل کو بھی 2-3 بار گئے ہیں، مختلف وکیلوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے، اریسٹ ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا. 1 سال کے بعد ہم نے پھر انتقال کرایا. پھر انتقال کرانے میں بھی سال لگ گیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کے حالات کا. میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا ہوں، میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتا ہوں. شاید ان لوگوں کا اپنا پروسیجر ہو، اپنا طور طریقہ ہو، تو ان کے ساتھ ہم نے تعاون کرتے رہے. ان لوگوں کے پاس میں نے 6 دفعہ گیا ہوں، 6 دفعہ مختلف افراد کو لے کر گیا ہوں. میں نے انہیں بولا ہے کہ آپ کیش بھی رکھ لیں، سونا بھی رکھ لیں. میرے بابا جان کے کوئی ذاتی کاغذات یا وہ بریف کیس جس میں سب کچھ تھا وہ واپس کر دیں. ان میں پلاٹ کے کاغذات تھے، ان میں سیونگز ڈیفینس سرٹیفکیٹ کے کاغذات تھے، ان میں راول پنڈی جناح گارڈن کے پلاٹوں کے کاغذات تھے، ان میں فتح جنگ میں پلاٹ تھے، ان کے کاغذات تھے، اوورسیز فاؤنڈیشن کے کاغذات تھے، ٹریکٹر کی کاپی تھی، کار کی رجسٹریشن بک تھی. میں جب اس خالد خان کے ساتھ 4 میٹنگیں کی، ہر میٹنگ میں اس کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو جب بھی جاتا تو مختلف قسم کے نظریات، سٹوریاں، شعاریاں اور چلاکیاں، یعنی کہ مجھے یہ بتاتا تھا یا کہتا تھا خالد حسین کی خالدیاں یہ کرتا تھا میرے ساتھ. کہتا تھا کہ بک کی ویلیو اتنی ہے تو ہمارا حصہ اتنا بنتا ہے، وہ دے دو، بک لے لو. ٹریکٹر کے کاپی کی اتنی ویلیو بنتی ہے، اس کے اتنا ہمارا حصہ بنتا ہے، یہ لے لو. میں نے اس کو بولا ایک دن، میں کہ یار سارا ایک باری ٹوٹل کر لو، جیڑے تُس نے بننے ایک باری دے دیا تو جان چھوڑ دے. نہیں، ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی کام چلے گا. انہوں نے سمجھا
یہ 63 لاکھ انہوں نے پھر آخر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ 6 ملاقاتوں کے بعد 10-12 دن کے بعد ملاقات ہوتی تھی سنڈے کے دن. انہوں نے مجھے کہا جی تمہارے حصے میں 63 لاکھ روپیہ بنتا ہے، وہ ہمیں دے دو، اپنا سب کچھ لے دو. میں نے کہا اس عورت کو بولا، میں کہا پیسے اور جو گولڈ تھا اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ وہ بولتی ہے جتنی بنتی ہے وہ کاٹ لو بیچ میں سے. خدا کی قسم اس کے الفاظ، اس نے مجھے کہا وہ پیسے وہاں سے کاٹ لو 63 لاکھ روپے سے، تو باقی ہمیں دے دو، ہمارا تمہارا رائٹ نام ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے کی بیوی تھی. میرے بابے کی اگر بیوی ہوتی تو ایسی نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس تو ثبوت پروف سارے ہیں، ہر چیز ہے. تو ان لوگوں نے صحیح ایک پروفیشنل طریقے سے اس گھر کو لوٹا ہے. لیکن یہ میں آپ کو اپنے بھائیوں آپ کو بتا دوں، خدا کی قسم ہم نہیں مرتے اس چیزوں سے. ہمارے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے. ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. ہمیں اگر نہ بھی ملے ہم نہیں مریں گے، لیکن اصول ہے، قانون ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم باجماعت ہو کر ان لوگوں کا پیچھا اگر نہ کیا تو یہ اس ڈڈیال میں چھا جائیں گے، اس ڈڈیال کو کھا جائیں گے. تو اپنے ڈڈیال کا خیال کریں اور اس کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. ہماری یہی دعا ہے. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہماری مدد کریں اور ہمیں یہ چیزیں اس بات کو تاریخ بنائیں کہ ان کو ملنی چاہیے واپس. میں آج ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں وہ کاغذات چاہیے، وہ بریف کیس چاہیے جس میں بابے کے لوگوں کے ساتھ لین دین تھا، تاکہ ہم اصل حقیقت جان سکیں کہ اصل ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے یا کیا گیا ہے. غیر ریاستی لوگ جن کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہو. پاکستانی ایک پھالیا کا ہے، منڈی باؤلدین پھالیا جناب، دوسرا جو ہے دیندے کا کہتا ہے، تیسری جو ہے وہ کہتی ہے میں گجر خان میں رہتی ہوں، تو رہتی وہ منڈی باؤلدین میں ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہتے. جو کچھ پچھلے 3-4 دن سے یہاں ہوا ہے آپ سب لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. یہاں بدماش اور 302 کے ملزم ان کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے، گاڑیوں میں اسلحہ رکھا ہوا تھا، وہ پھر رہے تھے اس ڈڈیال میں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ڈڈیال کے حسن کو کسی کی نظر نہ لگے. تو خدا کی قسم ہم کسی سے نہیں ڈرتے. میں کسی کی سفارش نہیں مانتا ہوں، میں کسی کے پاس نہیں جاتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن میں اپنے حق پر لڑتا رہوں گا، کھڑا رہوں گا. ان کو ایسا سبق رب کی ذات دے گی کہ یہ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ ڈڈیال میں فراڈ کریں اور ان کو کوئی پوچھے نہ. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں آپ، اگر یہ شریف لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ضمانت جو دی گئی ہے اس عورت کی 5 لاکھ کیش عدالت میں جمع کرائی گئی ہے. کوئی آدمی ان کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے ڈڈیال میں سے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس ڈڈیال کو جس نے اس کی ضمانت نہیں دی اور انہوں نے کیش پرائس رکھ کے ضمانت کرا کے لے گئی. آگے آتا ہوں ان کے کارنامے. خالد حسین تو ملوث ہے پراپرلی. انہوں نے انتقال کرایا، اس کو 1 سال کے بعد ریجیکٹ کرایا. اس کے بعد یہ خود ذکر کر رہی ہے عبدہ خاتون کہ میں اور میرا شیر زمان میرا خامند ہے ایک نادرہ کارڈ میں سے. یہ اس نے خود پیش کیا. اسی نادرہ کارڈ میں اس خالد حسین کی مدد سے یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ 1 2 3 4 5 بچے لکھے ہوئے ہیں. والدہ کون ہے؟ عبدہ خاتون. خامند کون ہے؟ شیر زمان. 5 بچے لکھے ہوئے ہیں، رجسٹرڈ ہیں. اور بچے کون ہیں؟ خالد حسین کا ایک بچہ ہے، عبدہ خاتون کے بہن کے 2 بیٹے ہیں، ایک اس کے بھائی کا بیٹا ہے. اس کے بعد آ جائیں ان کی پیدائش 2000 میں شادی ہوئی ہے، پورے 2000 میں. وہ کہتے ہیں 12/8/2001
8 مہینے بنتے ہیں. 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے جناب, جس کا نام ہے وقاص زمان, والد شیر زمان, والدہ عابدہ خاتون. اسی ترتیب سے نیچے آ جائیں دوسرے نمبر پر عمران زمان, شیر زمان, والدہ عابدہ خاتون. یہ بھی لڑکا پیدا ہوا ہے. پورے یہ 11 مہینے میں, اس میں ڈفرنس 11 مہینے کا ہے, یعنی کہ 2 تاریخ 7ویں مہینے کی 2002 میں پیدا ہوا ہے. لگاتار پیدا ہو رہے ہیں, یہ نہیں کوئی بریک نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے, ہم نے بھی شادی کی, میرے بھی بیٹے ہیں, بچیاں ہیں, لیکن اس رفتار سے نہیں ہوئی. تو یہ پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بھی کیس وہاں چل رہا ہے, انشاءاللہ گرفتاری ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ میرا کرے گا. ہمارا کیا ہے, یہ نادرہ میں کیس چل رہا ہے, انشاءاللہ گرفتاری ہوگی. پھر یہ کہیں گے کیا جی یہ راجہ شیر زمان نے لکھوائیں, یہی کہیں گے. وہ کیا کہیں گے, ہر الزام ہم پہ دیتے ہیں تو ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب اس کی یہ طلاق نامہ بھی ساتھ ہے. دوسری عورت جو اس کے بعد آئی ہے, اس کی شادی سے بعد جس عورت نے شادی کی ہے, اس کا طلاق نامہ بھی ہمارے پاس ہے. حالانکہ بہت سی ایویڈنس تھے, لیکن انہوں نے وہ بیگ ہی بریف کیس ہی اٹھا کر لے گئے ہیں کہ نہ روے وہ پنجابی نہیں ایک تنا بجا بانسری, لیکن بجے گی یہ ڈڈیال ہے, یہ ڈڈیال یہ بجا کے چھوڑنے. اے جناب اے ساری صورتحال ہے. پولیس جو کاروائی کی ہے, اصل کوئی ڈاؤٹ نہیں پولیس پر, اصل کوئی گلا نہیں کسی پر. رب نہیں ذات ہے نا وہ کچھ. آپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بات کی ہے کہ مرحوم شیر زمان پہ حملہ ہوا تھا. مرحوم شیر زمان پہ گھر کے اندر حملہ ہوا. جی سر. اس کی کوئی رپورٹ لکھائی ہے؟ جی سر, FIR درج ہے, مقدمہ پینڈنگ ہے, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. سندار نے کہا سی راجہ جی میرے والد کو یہ ہے تھوڑے فیملی کرا وچ میں تفتیشی شروع کی تھے, والد کو نہ گورنمنٹ کی تھا نہیں ایسے نہیں کرنا. دوسری ان کی طرف سے ایک بیان ہے کہ ہولی فیملی میں جب شیر زمان صاحب یہ علاج تھے, جی جی, اس دوران یہ خاتون ان کے ساتھ ہی انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی دکھائے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی بیوی ہے. جی 2017 کے اندر میں جناب نے اس گلہ نال میں جناب نے گل نہ اتفاق کرنا, انہوں نے نل نہیں کرنا. یہ گل اسی صحیح جناب. انہوں نے نرگے سی بڑھا پچھلے جو پاکستان آیا بڑھا, اس تو بعد مہینے ڈیڑھ تو بعد انہوں نے نرگے چلا گیا. یہ سارا ہولڈ انہوں نے سی. ڈاکٹر ٹھیکیدار ریاض, خالد حسین جی وہ آ گئی سی دیکھنے واسطے دیکھو نا. اکیلا یو رائٹ میں تجھے دسنا, میں جناب کی دسیا جس لوگ انگلینڈ آئے انہاں چنے 9 تاریخ میں طلاق ہے, 5 تاریخ آئے, 4 دن تو بعد انہوں نے طلاق دے دیتی اس نے. اس تو پہلا بھی طلاق سی تاؤ دوسری عورت آئی انہوں نے نکاح. یہ تو ایک پوائنٹ بننا. چلو 10 شاید, چلو 10 بھی کر ڈاٹے لوگوں کیا ہو سکا, لیکن اسلام سے جائز ہے 4 شادیاں. تو اس عورت نال انہوں نے پتر نہیں سی دے سکنا, جس کی حملے کرانی سی, ڈنڈے مروانی سی, تو ادو ہی عورت نہیں سکنی سی جناب. اچھا جڑا تساں آنے ہو کہ ایک بوڑھی عورت پر حملہ ہویا سی جی, جڑا تساں الزام لانے ہو کہ عابدہ خاتون کروایا نہیں, عابدہ خاتون انہاں لوکاں کی تحریک کیتا ہے, مشورہ دیتا ہے. جڑے ملزم کون آئے انہاں تو صرف شیر زمان دا نام کہندا سی کہ اساں کیس مروایا. دیکھو جی میں اس خاتون کے خلاف FIR کوئی نہیں, میں اس گل تو انکاری نہ, جو کچھ تساں FIR تکیا ہو سی یا سنیا ہو سی وہی ٹھیک ہو سی. میں تو اتنے ہے نا سا چکو نا, میں تو اتنے ہے نا سا. انہاں ملزمہ کیوں کیتا ہے, انہاں ملزمان نے جڑا رنگ لیڈر سی راجہ ریاست خان, آئی نو اونلی ہم بیکاز وہ اتنا نہ کوئی بڑا بندہ سی راجہ ریاست خان, انہاں کی نہ دویا کی نہ جاننا. اس انہاں کو کروایا سی تو راجہ ریاست خان نے 7.5 لاکھ روپیہ دینا سی, اور اے عورت ہر اس بندے نال فری رہنی سی جس راجے نے پیسے دینے. راجہ ہسپتال سی تو میرا ایک دوست سی, میں اس نے نہ لینا کسی وجہ, بہت بڑے عہدے تے بیٹھے سی وہ,
ਉਸਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਆਈ جی سونی گل ہے راجا شیر سلمان بیمار ہوا جی انہوں نے بیٹے بھی سن انہوں نے برباد ہو جی جی میں بہلی راجدان ہے جی اتنا ایک مائی ہے وہ بیمار نہیں وہ کلی ہے اس میں بیٹا انگلینڈ چھوڑی تو انہوں نے دیکھ بھال واسطے اتنا بیٹھے ہیں بالکل ٹھیک اس طرح پتا چلا کہ میرے بھائی آئے تو انہوں نے دوست سی تو میرے گھر گیا صحیح ہے میں تو پوچھا رائے صاحب کتنے ایسے ہے جی کہ میں انگلینڈ واپس آئے گیا والدہ واسطے ہے انہوں نے دیکھ بھال صحیح ٹھیک راجا شیر سلمان بیمار ہوا جی جی ہاسپٹل داخل ہوا اس میں کیا وجہ کہ انہوں نے بیٹے اور انہوں نے بیٹیاں وہ نہیں آئے انہوں نے دیکھ بھال بالکل یو آر گڈ کوشچن دس از گڈ کوشچن ایک بندے کی پتہ ہی نہیں چلنا بھی بندہ بیمار ہے وہ کس طرح اچھا ہے جی ایک بندے کا رابطہ ہی نہیں میری بہن فون کرنی سی آبدہ خاتون کی میں جواب دیں دے آبدہ خاتون کی فون کرنی سی آبدہ خاتون آدمی سی ٹھیک ٹھاک ہیں اساں ہسپتال کھڑیا سی ٹھیک ٹھاک ہیں میرے دوسرے جے رشتہ دار گرام وچ ہے میرے چاچا جان انہوں نے فون کرنے سن میرا والد بہت بہت بیمار ہے میں پہنا بہن آنا سا آخر تک میں آ گیا سا اس آدھا تو بھی دسیا نہیں سی میں جادے پر لٹھا سیدھا ایئرپورٹ تک گیا سا یہ شاک وچ سی اگے کون سی اور ریاض ٹھیکیدار تے خالد حسین تے اے سن صرف ہسپتال وچ جو میں اندر گیا میرے والد پتہ میں بعد میں ملیا یہ کیا ہویا تساں حالت مینوں دسیا کیے نہیں تساں میں آ جا اس لے انہاں ڈائریکٹ فون کیا نو کرنے رہے اپنے والد کی اور فون صاحبہ نے خاتون نے ہاتھ وچ سن والد نے انہوں نے ایک گل یہ سی کہ تساں کی والد منع کیتا سی وے تساں نہ اچھے اوتھے منع کیتا میں آیا سن آخری دن میں جنازے واسطے بھی آیا سن اوتھے اے فوٹو میرے ہیں آخری دن جس لے 27 تاریخ فوت ہونے تو پہلو اے میرا فوٹو ہے میں فوٹو چکے سی اپنے والد نے انہاں کس طرح منع کیتا سی فطرت نہ قانون تا اصول ہے کہ پیرنٹس پترا نے تو پتر پیرنٹس نے دوسرا سب سے بڑا ایک کہتے نہیں ہو سکتی 2017 میں طلاق ہوئی ہے اس کے بعد چوری ہوئی ہے آیا کہ 2020 میں مقدمہ درج کروانے کی اس کی کیا وجہ ہے سونی گل دس گڈ کوشچن میں جناب جی دسنا بھئی اسیں نہ اتنا ڈسٹرب کر چھڑیا کہ اساں جدھر جانے سے بندے ہر بندہ مختلف ایڈوائس کرنا تساں پہلے یہ کم کرو تساں پہلے یہ کم کرو تساں یہ کرو اساں وہ کرنے رہے اساں مت ماری چھڑی ہے انہاں محکمے چار باری ٹرنا گیا انہاں کا متا اے کروائی جنا قانونی کروائی تو بغیر اے گل ختم میں انہاں کی ریکویسٹ کیتی ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ منی اسیں پیسے نہیں چاہیے اسیں سونا نہیں چاہیے اساں پر اللہ نہ کرم ہے اساں برداشت کریں انسان تساں برائے مہربانی سارے کاغذات کاپیاں ٹریکٹر نیا کاپیاں کار نیا کاپیاں پلاٹاں نے کاغذات بریف کیس وہ بل بک جڑی ہے یہ اسیں دے دیو اساں تساں کوئی اعتراض نہیں بابا گیا مر گیا تساں اپنے کار اساں اپنے کار کسے کی اتھوں نہیں کڈیا یہ بھی الزام ہے سارے پر اس عورت کی ماری کا کٹی کا کڈیا خدا کی قسم کسے نہیں ماریا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ عورت پورے 4-5 دن جڑے ہو رہی ہے نا یہ سارا کوئی ٹھکانے لایا ایون کلاشن کوف بھی چکا لا رہی ہے جڑی بندے کو کس اوکھے وقت مشکل وقت سہارا ہونی ہے تے اتھے تک بھی نا انہاں کردہ ایک تیلا نہیں چھوڑیا جناب بیلچے کہیں بالتی رہے چلو اس کا جانا کہ 65 لاکھ روپیہ انہاں سنو ڈیمانڈ کی ہے نہ 63 لاکھ میں غلط بیانی نہیں کرنی فکر سے غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے اچھا جی سر کہ وہ اپنا حصہ منگنی ہے 63 لاکھ روپیہ جڑا اس نے ایز اے بیوی رامن فوت ہوئے بعد اس نے ٹھیک ہے ہاں سوال پیدا ہو ٹھیک دینے واسطے تیار ہے ہاں اس نے بدل سے بریف کیس ٹھیک ٹھیک ہے اگر اس کی اس نے حصہ ملی جنا تو پھر مجھے اس کی کیا ڈیمانڈ باقی کرنی ہے کوئی بچ نہیں تو دینے واسطے تیار ہو میں جناب انہاں کی ایک قانونی جڑا وراثتی قانون نے تحت انہاں دا کوئی گل نہ کرنا رہا جے تو وراثتی قانون نے تحت کوئی گل ہونی ہے پھر تو وہ آپو بھی لے سکنے سے نا میں انہاں نال جس طرح وہ ماں نال میک اپ کرنے رہے میں انہاں نال اس طرح گم میک اپ کرنا رہا میں آخنا رہا کسی طریقے نہ کوئی گل مک جائے عزت آبرو نال لوگ نہ سنن اے جتنی پریس کانفرنس ہے یہ نہ سنن لوگ تو عزت آبرو والے لوگ ہاں تو کچے پردے یہ گل مک جائے میں یہ چاہنا سا اور وی ور ایگری ایچ اس گلا پر اتفاق کری گئے سا
کہ انہاں کی دیو پیسے انہیں جان چھاڑ نہ کرو. اچھا صاحب ایک سب کو بڑا سوال ہے جی 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 2017 نے واقعہ نا پرچہ 2020 کیوں درج کرایا گیا 3 سال کے وچ معاملہ سی تو کس طرح نہیں پتہ لگا کہ چیزاں مس ہوئی ہیں. یہ تساں بالکل اچھا فیصلہ کیتا. اسیں اس وقت پتہ لگی گیا چیزاں جڑیاں جڑیاں مس ہوئی. اس واسطے میں 6 واری انہاں کول پورا سال ٹرنا رہا. اس جس ویلے گل ہوئی نا اس وقت ہی پتہ لگی گیا. پھر مہینے 2.5 اساں اس محکمے چ مصروف رہے ہیں. اس تو بعد مارچ تو لے کے مئی نے اینڈ تک میں انہاں کو ریگولرلی جانا رہا. آیا کہ جے تسی انہاں نے گفتگو ہونی بھی 6 دفعہ جی جی اس دوران انہاں کو یہ چیز تسلیم کیتی ہے کہ وہ چیزاں اساں اٹھائیاں ساڑھے کو. خدا کی قسم اے عورت اتو دینے تو آئی ہے خالد حسین نال آئی ہے یا ٹھیکیدار ریاض نال آئی ہے اساں کنفرم نہ. وہ بندہ موجود ہے جس کو رجسٹریشن بک لے کے گئی ہے میرپوروں ٹوکنا واسطے یا کہہ سمجھو تساں بہتر جاننے ہو. اور رجسٹریشن آفس چ دتی جانی ہے. انہاں فون کیتا بابے نے فون پر فون بابے نہ انہاں کول سی. انہاں جی کون بولنا جی میں فلانا بندہ بولنا رجسٹریشن آفس چ بزرگاں دی بک کاپی جڑی ہے وہ رجسٹر ہو گئے سارے ٹوکن شوکن وہ لے جاؤ. یہ دوسرے دن اتوں گڈی دب کے آئی ہے دینے تو جتھا اتھا گزرے رہنی ہے تو میرپور تو کاپی لے کے گئی. سب سے بڑا یہ الزام یہ ہے کہ خالد صاحب آخر کہ اساں جنازے سے بعد دعا واسطہ گیا ہے میں کہا کہ اس سے ملا کر دیا اس سے ملا آپ کا خاتون کی اپنا نہیں ہے. آیا کہ واقعہ گل صحیح ہے نہیں سر گل یہ ہے کہ خالد حسین پورے 4-5 دن اتنے رہا اور ریگولرلی روزانہ گڈی پر جانا رہا ریگولرلی گڈی پر شامی واپس آنا روزانہ چیزاں ٹھکانے لانے رہن تو پھر مڑیے چھ آیا کہ سب سے ذکر کیتا کہ انہوں نے جنازے میں شریک سب اس کے بعد اس نے غیر اسا کاری کی ہوئے کیا آنے وہی جنازے تو بعد تو سم اس سے کر ہے چیز ہو. میں شروع تو جس میں انگلینڈ کو آیا سا ہسپتال تو گیا سا ڈاکٹر ایسی تھوڑے بن والے دن کی کار کرو اس لیے میں کار سا میں تے کار ہے ہمارے پیو نے کار میں اتنے سا اور کو نہ ہوا ہے ذکر کیتا وہ آسا سے لے کے اس میں نہیں معلوم ہوا کہ آسا سے چیزوں جا رہی دوسرے کہ طلاق ہوئی شخص کی واقعہ تو پتہ سن او میں پتہ سی تے 506 برداشت کیوں کیتا اس کی کیا وجہ برداشت کرنا. اے برٹش بورن بندہ ہے اس یہ سمجھا ہے کہ اے عمران خان تے جمائمہ خان والا سلسلہ چل رہا او غازی والد انہاں لوگوں کی اس گل دی بادر نہیں ہونی. اے می پتہ ہے کہ بحثیت مسلمان یا پاکستانی یا وہی کیا یہ گل جی میں اس لیے اتھا ہونا نا تو میں پائی جان انہاں کی جرا خالد حسین جس کی گل کرنے ہو اس نے خلاف میرا پائی پرچہ ہویا انکرا شادی کی تھی مختارنامہ اتو کیتا کنداس ہے کوئی زمین کو سے نہیں بیچی ہے اتنے اس نے خلاف کیس لگایا کیس لگیا اور اس نا کیس جڑا عدالت اتھا ڈڈیال عدالت چل رہا ریاض ٹھیکیدار خالد حسین سارے رلے